السلام علیکم۔ قرآن اور سائنس سیریز ایپیسوڈ نمبر 4۔ آج ہم انسانی بچے کا ارتقاء کے بارے میں جانیں گے کہ قرآن اور سائنس اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ ویسے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، لیکن قرآن اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئے ہم جانتے ہیں۔ یہ وہ مطالعہ ہے جو پیدائش سے قبل انسانی ارتقاء پر روشنی ڈالتا ہے۔ مسلمان مفکرین کے ایک گروپ، انہوں نے ایک مشہور و معروف یمنی مفکر شیخ عبد الماجد کی ہدایت پر قرآن پاک سے انسانی پیدائش سے قبل انسانی ارتقاء اور دیگر سائنسی ایجاد کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس میدان سے متعلق صحیح حدیث مبارکہ سے بھی استفادہ حاصل کیا، اس کا انگریزی میں ترجمہ سر انجام دیا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی اس ہدایت پر عمل کیا جس کی آیت کا ترجمہ ہے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ اس میدان سے متعلقہ تمام ضروری معلومات اور مواد جو قرآن پاک اور صحیح حدیث مبارکہ سے اکٹھا کیا گیا تھا، اس تمام مواد کا انگریزی ترجمہ کیا گیا اور اس مواد کو پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کو پیش کر دیا گیا، جو کہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا میں پروفیسر کے عہدے پر فائز تھا۔ ڈاکٹر سے درخواست کی گئی کہ وہ اس مواد کے بارے میں اپنی رائے پیش کرے جو اس کو پیش کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مور نے اس مواد کا بخوبی جائزہ لیا اور یہ کہا کہ قرآن پاک اور صحیح حدیث مبارکہ میں فراہم کی گئی بہت سی معلومات اس میدان میں جدید انکشافات اور جدید دریافتوں کے عین مطابق پائی گئی ہے اور دونوں میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ڈاکٹر نے مزید یہ بھی کہا کہ تاہم کچھ آیات مبارکہ ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں وہ سائنسی طور پر درست کے ضامن میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آیات مبارکہ صحیح ہیں یا غلط، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ ان آیات مبارکہ میں نا آشنا تھا۔ اس کے علاوہ ان معلومات کے بارے میں جدید تحقیق اور مطالعہ بھی خاموش تھا۔ آیت کا ترجمہ ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ ڈاکٹر کیتھ مور کو یہ علم نہ تھا کہ جین اپنے ابتدائی مراحل میں کس شکل کا ہوتا ہے۔ اس نے اس کی پڑتال کرنے کی غرض سے جین کے ابتدائی مراحل کا مشاہدہ طاقتور اسکوپ کی مدد سے کیا اور اس کو قرآن پاک کے فرمان کے عین مطابق پایا۔ اس طرح اس نے قرآن پاک سے اس میدان سے متعلقہ کئی دیگر معلومات حاصل کی جن معلومات سے وہ لا علم تھا۔ ڈاکٹر کیتھ مور نے اس میدان سے متعلق تقریباً 80 سوالات کے جوابات پیش کیے اور یہ جواب اس مواد سے متعلق تھے جو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں اس میدان کے ضامن میں دستیاب تھا۔ اس نے یہ بھی اقرار کیا کہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ اس میدان میں سر انجام دی گئی جدید ترین دریافتوں اور انکشافات کے عین مطابق ہے۔ پروفیسر نے مزید کہا کہ اگر 30 برس قبل مجھ سے یہی سوالات کیے جاتے تو میں سائنسی معلومات کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان میں سے نصف سوالات کے جواب بھی نہ دے پاتا۔ 1981 میں سعودی عربیہ میں منعقد ہونے والی 7ویں طبی کانفرنس کے موقع پر ڈاکٹر مور نے کہا کہ انسانی ارتقاء کے بارے میں قرآن پاک کی فرمودات کی وضاحت کرتے ہوئے مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھ پر یہ بات روزے روشن کی طرح یہاں ہو چکی ہے۔ یہ فرمودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے، کیونکہ یہ تمام تر علوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے صدیوں بعد تک بھی دریافت نہیں ہوئے تھے۔ اس امر سے مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ڈاکٹر کیتھ مور نے اس سے پہلے کتاب جس کا نام دا ڈیولپنگ ہیومن تحریر کی تھی۔ قرآن پاک سے نئے علوم حاصل کرنے کے بعد اس نے 1982 میں اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن تحریر کیا۔ اس کتاب نے کسی بھی ایک مصنف کی تحریر کردہ بہترین طبی کتاب کا انعام حاصل کیا۔ اس کتاب کا ترجمہ دنیا کی کئی ایک بڑی زبانوں میں کیا گیا۔ اس کتاب کو ایک درسی کتاب کا درجہ بھی دیا گیا جو کہ طبی تعلیم کے اول سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر جولیج بیان کرتے ہیں، یہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اس وقت کے سائنسی علوم سے اخذ نہیں کی جا سکتی جب یہ حدیث بیان فرمائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ علم جین اور مذہب اسلام کے اس علم کے بارے میں احکام میں کوئی اختلاف نہیں پایا جا سکتا، کوئی فرق نہیں پایا جا سکتا، بلکہ در حقیقت مذہب اسلامی روایت سائنسی نظریات کی رہنمائی بھی سر انجام دے سکتا ہے۔ قرآن پاک کے احکامات صدیوں بعد بھی کارآمد پائے جا رہے ہیں اور اس امر کا ثبوت ہے کہ قرآن پاک کلام الہی ہے، وہ قطرہ جو پشت اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ جس چیز سے بنایا گیا، جس کرتے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے۔ جین کے مراحل میں لڑکے اور لڑکی کے اعضائے تولید گردے کے نزدیک پشت اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے درمیان اپنی نشو و نما کا آغاز کرتے ہیں، حتیٰ کہ بلوغت کے بعد
بعد بھی یہ عذاب اعصاب اور خون کی باہم رسانی پشت اور سینے کے بیچ سے حاصل کرتے ہیں۔ نطفہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے انسان کی تخلیق نطفے سے فرمائی گئی۔ نطفے کا مطلب ہے سیل مواد کی معمولی سی مقدار، مثلاً وہ مقدار جو چائے کا کپ خالی کرنے کے بعد اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی مختلف آیات مبارکہ میں آیا ہے، جیسا کہ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصہ سے۔ خلاصہ یعنی کسی چیز کا بہترین حصہ۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ عورت کو بار آوری کرنے کے لیے مرد کی منی میں شامل لاکھوں بیضوں میں سے محض ایک بیضہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اسی ایک بیضے کو قرآن پاک نے تعبیر کیا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے لاکھوں بیض النساء میں سے بار آور ہونے کے لیے ایک بیض النساء کی ضرورت درپیش ہوتی ہے، اور اسی بیض النساء کو قرآن پاک نے تعبیر کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے۔ قرآن پاک کی تفسیر رقم کرنے والے کچھ اصحاب کے مطابق ملی ہوئی منی مردانہ یا زنانہ منی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اب بھی نطفہ ہی قرار دیا جاتا ہے۔ جنس کا تعین رحم مادر جین میں بچے کی جنس کا تعین مرد کے مادہ کا مرحومت ہوتا ہے، نہ کہ عورت کے بیض النساء کا مرحومت ہوتا ہے۔ بچے کی جنس وہ لڑکی ہوگا یا لڑکا اس امر پر منحصر ہے کہ کیا کروموسوم کا 23واں جوڑا بالترتیب ایکس یا وائی ہے۔ بنیادی طور پر جنس کا تعین بار آوری کے موقع پر ہوتا ہے، اور یہ بیض النساء پر انحصار نہیں ہوتا۔ مرد کے اس مادے کے کروموسوم کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے جو بیض النساء کو بار آور کرتا ہے۔ اگر مرد کا مادہ جو بیض النساء کو بار آور کرتا ہے ایکس کا حامل ہو تب حمل لڑکی کا ہوگا، اور اگر مرد کا مادہ جو بیض النساء کو بار آور کرتا ہے وائی کا حمل ہو تب حمل لڑکے کا ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے اور یہ کہ اس نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ نطفہ سے جب ڈالا جائے، اس لیے نطفہ مخصوص طور پر مرد کے مادے کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے آیت کا ترجمہ ہے کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے، پھر خون کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا تو اس نے دو جوڑے بنائے مرد اور عورت۔ یہاں پر پھر ارشاد فرمایا کہ منی کے ایک بوند جو کہ مرد کے جسم سے خارج ہوتا ہے وہ جین بچے کی جنس کا تعین کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ ساس عام طور پر پوتی کی بجائے پوتے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ اگر اس کی بہو کے ہاں لڑکی کی پیدائش نہ ہو تو وہ اس امر کے لیے بہو کو قصور آور ٹھہراتی ہے۔ اگر ان عورتوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ بچے کی جنس کا تعین عورت کی بجائے مرد پر منحصر ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اگر لڑکی کی پیدائش پر کسی کو الزام ٹھہرانا چاہے تو اپنے بیٹے کو الزام ٹھہرا سکتی ہیں۔ قرآن پاک اور سائنس دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ بچے کی جنس کا ذمہ دار مردانہ مادہ منی ہے۔ جین 3 اندھیروں میں محفوظ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعد اور طرح 3 اندھیروں میں۔ جین کے مراحل قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے، اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی تخلیق پانی کی بوند سے فرمائی گئی یعنی رحم مادر میں، پھر اس میں روح ڈالی اور اس بے جان کو جاندار کیا۔ 1677 میں لیون ہوک پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے ایک مائکروسکوپ کی وسیعت سے انسانی سپرم کے خلیات کا مشاہدہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ سپرم سیل کا ایک انتہائی مختصر انسان کا حامل ہوتا ہوگا جو رحم مادر میں پرورش پاتے ہوئے ایک نوزائیدہ بچے کے طور پر جنم لیتا ہے۔ یہ ایک تھیوری کہلائی جاتی تھی۔ جب سائنسدان اس امر سے واقف ہوئے کہ بیض النساء سپرم سے بڑا تھا تب ڈی گراف اور دیگر سائنسدانوں کا خیال تھا کہ جین ایک انتہائی مختصر انسان کی شکل میں بیض النساء میں وجود پذیر ہوتا ہے۔ پروفیسر مارشل جینس جو امریکہ کا ایک نامور سائنسدان ہے، اسے جب یہ کہا گیا کہ وہ قرآن کی ان آیات پر تبصرہ کرے جو جین وغیرہ کے بارے میں بیان فرماتی ہیں اور اس کے مختلف مراحل سے پردہ اٹھاتی ہے، پہلے پروفیسر نے یہ کہا کہ شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک طاقتور مائکروسکوپ ہو۔ جب اسے یہ یاد دہانی کروائی گئی تو قرآن پاک 1400 برس قبل نازل ہوا تھا اور مائکروسکوپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے صدیوں بعد ایجاد ہوئی تھی۔ پروفیسر ہنسنے لگے اور کہنے لگے پہلے جو مائکروسکوپ ایجاد ہوئی تھی وہ زیادہ سے زیادہ 10 گنا کر کے دکھاتی تھی اور وہ واضح تصویر بھی نہیں دکھا سکتی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا مجھے اس تصور سے اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے نازل ہونے میں خدائی اثرات کا دخل ہے۔ ڈاکٹر کیتھ مور کے بقول جین کی نشوونما پانے کے مختلف مراحل کی جدید درجہ بندی جو تمام تر دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے وہ درجہ بندی
बआसानी समझ आने वाली दर्जा बंदी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कुरान पाक ने जिन मराहिल की निशानदही की है वो बआसानी समझ में आ जाते हैं कि जीन किन किन मराहिल से गुजरा है। और कुरान पाक इस सिलसिले में जो वजाहत पेश करता है वो न सिर्फ बाखूबी समझ में आती है बल्कि वो एक अमली नबीयत की भी हामिल है। अगर जीन का मुशाहदा किया जाए तो ये अमर जाहिर होगा कि ये जुज़वी तौर पर तख्लीक शुदा और जुज़वी तौर पर गैर तख्लीक शुदा है। प्रोफेसर जॉनसन के मुताबिक अगर हम इस जीन की मुकम्मल तख्लीक बयान कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसके महज इस हिस्से को बयान कर रहे हैं जो तख्लीक पा चुका है। अगर हम इसकी नामुकम्मल तख्लीक बयान कर रहे होंगे तब इसका मतलब ये होगा कि हम इसके महज इस हिस्से को बयान कर रहे हैं जिसने अपनी तख्लीक नहीं पाई। कुरान पाक ने जीन के इस मरहले की जो वजाहत फरमाई है इससे बेहतर वजाहत सर अंजाम देना नामुमकिन है। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि हमने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, फिर पानी की बूंद से, फिर खून की फटक से, गोश्त की बोटी से, ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी निशानियां जाहिर फरमाएं। साइंसी लिहाज से हम जानते हैं कि नशोनुमा के इस इब्तदाई मराहिल पर कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि इम्तियाज किए जा सकते हैं और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो इम्तियाज नहीं किए जा सकते। कुछ अज़ा तकमील पा चुके होते हैं और कुछ ने अभी तकमील नहीं पाई होती। एक माँ के पेट में पलने वाले बच्चे में सबसे पहले सुनने की हिस्स उजागर होती है। 24 हफ्तों बाद जीन आवाज सुन सकता है। उसके बाद देखने की हिस्स उजागर होती है। 28 हफ्तों बाद जीन देख भी सकता है। इस वजाहत में कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है और तुम्हें कान और आंखें और दिल अता फरमाए ताकि तुम सुनो, देखो और समझो। एक और जगह कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, बेशक हमने आदमी को पैदा किया मिली हुई मनी से कि उसे जांचे तो उसे सुनता देखता कर दिया, और वही है जिसने बनाए तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल, तुम बहुत ही कम हक मानते हो। इन तमाम तर आयात में सुनने की हिस्स का तज़किरा देखने की हिस्स से पहले फरमाया गया है। लिहाजा कुरान पाक के बयानात आजकल की जदीद दरियाफ्त के साथ मुकम्मल तौर पर मिल रही हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।